السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں اکثر لوگ کسی نہ کسی غم، پریشانی، کسی مسئلے میں گھرے میں۔ بعض غم ماضی کے ریگریٹس ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا اور یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، اور بعض مستقبل کے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا، کیوں نہیں جیسے میں چاہتی ہوں ویسا پورا ہوتا۔ بعض غم ایسے ہیں جو دائمی ہیں، ان کا اب کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی حل ہی نہیں۔ مثلاً کسی پیارے کی جدائی، کسی کی طلاق ہو جانا، کوئی جان لیوا بیماری لگ جانا، کسی کا ہینڈی کیپ بچہ پیدا ہو جانا، اور بعض مسئلے یوں لگتا ہے کہ دائمی بن گئے ہیں، اس لیے کہ ان کا کوئی اینڈ نظر نہیں آتا۔ انسان دعائیں بھی کرتا رہتا ہے مگر وہ جیسے ایک ناسور کی طرح چپک گئے ہیں اور حل ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، بہتری نظر ہی نہیں آتی۔ ایسے میں انسان کہتا ہے میں کدھر چلا جاؤں، کبھی اپنے اوپر غصہ کرتا ہے، کبھی دوسروں پر، کبھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور کبھی مایوس ہونے لگتا ہے، کیونکہ مسئلوں کا حل نظر نہیں آتا، غم دور ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، دعائیں مانگ مانگ کے بھی تھک جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی بدظن نہ ہوں اور کبھی بھی اس سے مایوس نہ ہوں اور کبھی بھی اس کے بارے میں برا نہ گمان رکھیں، برا نہ سوچیں۔ تو چند ایک ریزنز ہی آپ کے سامنے رکھ سکتی ہوں وقت کے محدود ہونے کی وجہ سے۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنا بیسک کانسیپٹ ہی ہم غلط بنائے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ جنت ہے، یہاں پر چین ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، خوشیاں ہونی چاہیے، کوئی مسئلے نہیں ہونے چاہیے۔ ہم ایک ایسی زندگی کی تلاش میں بھاگ رہے ہیں جو ریئل نہیں ہے، کیونکہ وہ جنت کی زندگی ہے، وہ دنیا کی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی بیسک کانسیپٹ کو صحیح کریں کہ اس دنیا کی حقیقت ہے کیا؟ کیا وہی ہے جو ہم نے سمجھا ہوا ہے یا کچھ اور ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس نے یہی بتایا ہے کہ یہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کی ہے کہ وہ آزمائے ہمیں، وہ آزمائے ہمیں، اس کے لیے سورہ ملک پڑھ کے ہم ہر رات یہ بات دہراتے ہیں کہ یہ زندگی تو وہ ہے ہی نہیں جس کی تلاش میں ہم بھاگ رہے ہیں۔ ہم کتنا بھی دوڑ لیں، ایک مسئلہ ختم ہوگا تو دوسرا شروع ہو جائے گا، دوسرا ختم ہوگا تو کوئی تیسرا شروع ہو جائے گا۔ یوں لگتا ہے ہم مسائل کے جنگل میں ہیں، ایک غم دور نہیں ہوتا کہ کوئی اور غم لگ جاتا ہے۔ تو ہم ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ روزانہ ایک پیپر ہوگا، اور آپ کو شاید یہ لگتا ہوگا کہ یہ سارے پیپرز کیا میرے لیے ہی رہ گئے ہیں، دوسرے تو لوگ تو آرام سے رہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ دوسرے کے ساتھ کون سی پریشانی لگی، اس کو کون سا پیپر ملا،
سب کے پیپرز مختلف ہو سکتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پیپر ہی نہ ملا ہو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ وہ خیر سے بھی اور شر سے بھی دونوں سے آزماتا ہے۔ تو جو اس کو شر سے آزمایا جاتا ہے وہ تو پھر بھی اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، جس کو خیر سے آزمایا جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا بھی امتحان ہو رہا ہے، وہ خوش ہے کہ میں بڑا نوازا جا رہا ہوں، میرے ساتھ تو بڑے مزے ہیں، مسائل تو دوسروں کے ساتھ ہیں۔ نہیں، وہ اتنی بڑی آزمائش میں ہوتا ہے جس میں وہ بہت جلدی گم ہو جاتا ہے اور وہ جان ہی نہیں پاتا کہ وہ کتنے بڑے امتحان میں ہے۔ تو سب کے پرچے مختلف ہیں، کسی کا صحت کا ہے، کسی کا رزق روزی کا ہے، کسی کا اپنی پڑھائی کا ہے، کسی کا شوہر یا بیوی کے ساتھ ہے، کسی کا بچوں کے ساتھ ہے، کسی کا کسی پیارے کے جانے کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتا دیا قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ابھی آزمایا ہی نہیں جیسے پچھلے لوگوں کو آزمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ تو آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ تم اپنے ایمان کے دعوے میں کتنے سچے ہو۔ تو کہیں فیلئر دکھائی دے گا، کہیں دل ٹوٹے گا، کہیں ڈریمز جو ہیں آپ کے شیٹر ہوں گے، کہیں رکاوٹیں آئیں گی، کہیں دکھ پہنچے گا، لیکن جس وقت انسان یہ سوچ لینا یہ ہے ہی مصائب کی دنیا، یہ جنت نہیں، تو کچھ حد تک اس کے دل کو قرار آ جاتا ہے۔ یہ آئیڈیل جگہ نہیں ہے، میں نے ایک دن آئیڈیل جگہ جانا ہے، اس کے لیے مجھے کوشش کرنی ہے، تب کچھ اس کا سٹریس کم ہوتا ہے، پھر ہائی ایکسپیکٹیشن کم ہو جاتی ہیں۔ وہ جو بہت اونچی ایکسپیکٹیشن رکھی ہے نا کہ ایسا ہونا چاہیے اور یہ کیوں نہیں ہوتا، اور انسان چڑچڑا ہوتا ہے، انگزائٹی میں رہتا ہے، دوسروں پہ غصے نکالتا ہے، بار بار اپنے آپ کو یاد دلانا یہ جنت نہیں ہے، اس میں ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رہے گا، کچھ اچھا ہے کچھ برا ہوگا، کہیں خیر ملے گی کہیں شر ملے گا، میں نے اسی طرح جینا۔ بعض ہمارے اسلاف پر تکلیفیں آتی تھی تو وہ کیسے ان سے کوپ کرتے تھے کہ عمران بن حسین کے بارے میں آتا ہے 30 سال سے وہ بیڈ ریڈن تھی، 30 ایئرز، امیجن کریں، اٹھ نہیں سکتے تھے اپنے بستر سے۔ ان سے کوئی ملنے آیا تو اس نے افسوس کیا ان کی حالت پہ کہ ہائے بیچارے کس حال میں، تو کہتے تم افسوس نہ کرو، میں تو اس حالت میں مطمئن ہوں، راضی ہوں اپنے رب سے، اور میں کیوں ناراضی ہوں، جو چیز میرے رب کو راضی کرتی ہے میں کس سے ناراض ہو سکتی، یعنی اگر اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا ہے اور اس حال میں رکھنے پہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ کہتے مجھے تو فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن مسعود فرماتے ہیں، صحابی رسول، کہ میں ایک جلتا ہوا کوئلہ منہ میں رکھنے کو ترجیح دوں گا بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو میں اس سے بہتر ہے کہ میرے منہ میں جلتا ہوا کوئلہ آ جائے، جلا دے میرے منہ کو، کہ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں اللہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اور بارہا استغفر اللہ کہ ہم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، ہائے اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں۔ دوسری بات یہ کہ اس بات کو اپنا یقین بنا لیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، کتنی بھی پریشانی کیوں نہ ہو، چاہے کسی کی ڈیتھ ہو یا کوئی فائنینشیل پرابلم ہو یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی غم آئے، نقصان آئے، تو یقین بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ معاف کیے ہیں یا آنے والے کسی عذاب سے مجھے بچا لیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، جب ہمیں پتہ ہے نا کہ انسان کو کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کے جہاں گناہ دھلتے ہیں وہاں اس کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جنت میں درجے بلند کر دیتا ہے۔
ویسے انسان کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اونچے درجے پالے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غم مصیبتیں ڈالتا ہے تاکہ وہ صبر کرے اور وہ اونچے درجے پالے۔ ابن قیم الجوزی فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی میں مصیبتیں اور بلائیں نہ ہوتی تو قیامت کے دن وہ بھوکا ننگا آتا اللہ کے سامنے، یعنی بالکل خالی ہاتھ، اس لیے کہ یہی تو مصیبتیں بلائیں ہیں جن پہ انسان صبر کر کے بڑے اجر پاتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ جنت میں لوگ صرف نمازیں روزے ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، جس کی نمازیں روزے زیادہ ہوں گی؟ نہیں، سب سے پہلے تو جنت میں وہ جائیں گے جو صبر کرنے والے ہوں گے، صبر کے پہاڑ ساتھ لائے ہوں گے، انہوں نے دنیا میں مشکلات جھیلی، ان پہ صبر کیا، حتیٰ کہ جب دوسرے لوگ ان کو دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کاش ہائے دنیا میں ہماری جلدیں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی، یعنی اتنی تکلیف ہمیں دی جاتی دنیا میں تاکہ ہم بھی صبر کرتے اور ہم بھی آج ہی اجر لیتے تھے۔ لیکن یہاں پہ ہماری نظر لمیٹڈ ہے نا، تو ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ نعمتیں اور وہ اکرام اور وہ آنر عزتیں جو قیامت کے دن ملیں گی، اور وہ بڑے بڑے اجر کے پہاڑ جو ملیں گے صبر کرنے والوں کو، وہ آج نہیں نظر آ رہے نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہائے کیوں میرے ساتھ کیوں؟ اس دن کہیں گے ہائے میرے ساتھ تو یہ تک ہو جاتا، کاش ایسا ہو جاتا میرے ساتھ تاکہ میں بھی صبر کر لیتا۔ تو مصیبت مانگنی نہیں چاہیے کبھی، لیکن آ جائے تو ان ریوارڈز کو یاد کریں، وہ جو اتنے بڑے بڑے اجر کے پہاڑ اللہ دے گا۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے یہ مصیبت دور ہو جائے، نہیں، وہاں جا کے انسان تمنا کرے گا ان مصیبتوں کی، یہ آ جاتی نا میرے ساتھ۔ ایک اور پوائنٹ یہ کہ دیکھیں اس دنیا کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں نا، کب تک ہیں آخر؟ کب تک ہے؟ صرف اس وقت تک ہی ہیں جب تک ہم زندہ ہیں۔ جس دن ہم ختم ہو گئے تو یہ مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ مسئلے بھی ختم ہو جائیں گے، یہ غم بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ان کی عمر بھی اتنی ہی ہے جتنی ہماری زندگی ہے، جتنی ہماری عمر۔ تو لہٰذا اصل غم تو وہ ہے جو آخرت کا غم ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ آخرت کا غم نہ دینا، یہ دنیا کے غم ہے نا یہ تو ختم ہو جائیں گے، ان کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں۔ تو ان غموں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور ان کو سوچیں یہ ختم ہو جانے، یہ ٹیمپریری ہیں، یہ ہمیشہ کے نہیں ہیں۔ یہ بھی انسان کو تسلی دیتا ہے، اور شکر ہے آخرت کا غم نہیں لگ گیا، وہاں کی سزا نہیں ہے، میرے پاس اس کے لیے ٹائم ہے کہ میں اس کو سنوار سکوں۔ لیکن اگر ہم انہی مسئلوں میں روتے رہے ہر وقت تو اس وقت کے لیے کیسے کچھ کام کر سکیں گے؟ کیونکہ یاد رکھیے شیطان انسان کو ڈپریس کر کے خوش ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے انسان ڈپریشن میں چلا جائے، بس غم کی تصویر بنا رہے، کیونکہ اس سے انسان کی ہمت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں رہتی کچھ کرنے کی، وہ بستر سے لگ جاتا ہے، یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کا ذہن ہی کام نہیں کرتا، وہ کسی قابل نہیں رہتا، اپنے قابل نہیں رہتا، کسی اور کی کیا مدد کرے۔ تو یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ وہ ہمت ہار کے بیٹھ جائے اور کہیں کا نہ رہے۔ تو ہمت کر کے اٹھنا ہے، یہ سارے مسئلے آنکھ بند ہوتے ہی ختم ہو جانے۔ تو اصل بات ہے کہ وہاں کے مسائل نہ ہوں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین کر لیں، ٹرسٹ کریں اللہ تعالیٰ کو کہ وہ کبھی میرے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ بظاہر جس میں مجھے شر نظر آ رہا ہے نا وہ میرے لیے خیر ہی خیر ہے، اس لیے کہ وہ الحکیم ہے اور وہ انصاف کرنے والا ہے اور وہ رحیم ہے اور وہ رحمان ہے۔ جو رحمان ہو اتنا مرسیفل کہ اس کی رحمت سے بیونڈ کسی کی رحمت ہے ہی نہیں،
میرے ساتھ کیسے ایسے کر سکتا؟ وہ تو بہت رحیم ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میں اس سے گزر رہی ہوں، تو پھر کوئی خیر ہی ہوگی کہ وہ مجھے اس سے گزار رہا ہے، تو وہ تو کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یقین کر لیں میرے اللہ کو تو پتا ہے، مجھے نہیں پتا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میرے اللہ کو پتا ہے اس میں میری کوئی خیر ہے۔ ڈاکٹر اگر ٹیکا لگائے تو انسان کو لگتا ہے کہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، حالانکہ اس میں تو شفا ہے، لیکن جس کو پتا ہوگا کہ اس میں شفا ہے رکھی بھی، اس کو یہ عمل برا نہیں لگے گا۔ لیکن جس کو ڈاکٹر پہ ہی بھروسہ نہیں، وہ کہے گا یہ تو مجھے اتنی تکلیف دے رہا ہے، کہیں کاٹ رہا ہے، کہیں سرجری کر رہا ہے، کہیں کچھ کر رہا ہے۔ تو ڈاکٹر سے زیادہ تو اللہ پہ بھروسہ کرے نا۔ ہمیں ڈاکٹر پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں۔ وہ ہمیں کاٹتا ہے، کہیں کوئی ٹیکا لگ رہا ہے، کہیں کوئی کڑوی دوا دے رہا ہے، تو وہ میرے لیے خیر چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ کون سی چیز مجھے کس وقت دینی ہے۔ میں ڈیسپریٹ ہوتی ہوں کہ یہ کیوں نہیں مل رہا، یہ کیوں نہیں حل ہو رہا مسئلہ، ہم مایوس ہونے لگتے ہیں، ہمارے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر اس کو پتا ہے کون سا ٹائم بہتر ہے، تو بھروسہ کریں اس کے پلان پہ۔ ابن قیم فرماتے ہیں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس لیے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی شکایات، اس کی گڑ گڑاہٹ اور اس کی دعاؤں کو سنے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا تو ضرور ہے، مگر ان کو کبھی ضائع نہیں کرتا، کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور بھی بے شمار باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بس اینڈ اس کا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ وہ اللہ وہی ہے جو موسیٰ کے لیے سمندر کو پھاڑ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ وہی ہے جو ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھنے سے بچا سکتا تھا، وہ ہر بند دروازہ کھول سکتا ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا واللہ علی کل شیء قدیر، تو واقعی اس پہ یقین بھی تو رکھیں کہ اللہ کل شیء قدیر ہے۔ اور اس کے لیے کیا کریں ہم ان چیزوں کے لیے؟ تو ایک بہت ہی بیسک چیز جو آپ کر سکتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر غور و فکر شروع کر دیں، بہت ساری آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ شاید حل تو نہ ہو، لیکن بہت سارے غم ہلکے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بیٹھ کے غور و فکر کریں، ان کو سمجھیں، انگزائٹی دور ہوتی ہے، غم دور ہوتے ہیں، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ کیونکہ جب بند دروازے آتے ہیں، جب ایسے لگتا ہے کہ کہیں کوئی راستہ نہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کو الفتاح پائیں گے۔ جب آپ سکون کی تلاش میں نکلیں گے تو اس کو السلام پائیں گے۔ جب گناہوں میں پھنس کے ہار جائیں گے تو اس کو الغفار پائیں گے۔ جب تنہائی محسوس کریں گے تو اس کو قریب پائیں گے۔ جب ساری طرف سے محبتوں میں ٹھکرا دیا جائے گا تو اس کو الودود پائیں گے۔ جب بے بسی کی انتہا میں آپ سجدے میں گریں گے تو اس کو القادر القدیر پائیں گے۔ جب اپنی کوئی چیز اس کی حفاظت میں دیں گے تو اس کو الحفیظ پائیں گے۔ جب اپنے معاملات کو اس پہ چھوڑیں گے نا تو اس کو الحکیم پائیں گے۔ جب کہیں سے کوئی کام نہیں بن پا رہا ہوگا تو اس کو الوکیل پائیں گے۔ اور جب یقین کے ساتھ اس کے سامنے اپنی دعائیں رکھیں گے تو اس کو المجیب پائیں گے۔ تو وہ رب بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی غفور ہے، اور اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ سارے اس کے نام ہیں۔
ان میں جتنا غور کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کا دل سکون ہی پاتا جائے گا. اتنے پیارے نام جس رب کے ہیں وہ ہے بھی ایسا. یہ نہیں کہ ایسے جیسے ہم دنیا میں نام رکھ دیتے ہیں کسی کے، مثلاً کسی کا نام ساجدہ ہو اور اس نے سجدہ کبھی بھی نہ کیا تو ایسے نام رکھے جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا اس کی صفات ہے، وہ ایسا ہے. تو جب انسان اپنے رب سے قریب ہوتا جاتا ہے نا اس طرح اس کے ناموں کے ذریعے، آپ دیکھیں گے کہ اس نے زن بھی آئے گا اپنے اللہ سے، ٹرسٹ بھی پیدا ہوگا، اس سے قربت بھی ہوگی، اس کے سے زیادہ بہترین ساتھی بھی آپ کو کوئی نہیں ملے گا. وہ الولی بھی ہے، دوست بھی ہے. تو پھر انسان کے اندر قرار اتر جاتا ہے. دوسری چیز یہ توبہ استغفار. توبہ استغفار بہت ساری چیزوں کا حل ہے، بہت ساری چیزوں کا. اللہ تعالیٰ وہاں سے راستے بناتا ہے، انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا. پھر اسی طرح تقدیر پر ایمان کو اور سٹرونگ کرنا ضروری ہے، اور قرآن پاک کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ضروری ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جتنا آپ کا قرآن سے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے ہاں ہو سکتا ہے انگزائٹی بھی ہو، ڈپریشن بھی ہو، آپ غم میں بھی ہو، لیکن لانگ ٹرم نہیں ہوگا، آپ اس سے نکل آئیں گے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اوپر غور کرنا، ہماری ایک سیریز بھی اسماء الحسنیٰ کے نام سے ویب سائٹ پہ ہے، تو آپ اس پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو. تو بہت ہی آپ کو پیار آئے گا اپنے رب کے اوپر، اور یہ سوچیں گے کہ میں کدھر گم تھی، ایسے رب سے دور. تو بڑا ہی سکون ملتا. تو یہاں تک تو یہ بات ہوئی. اب آگے جیسے روزے گزر رہے ہیں، ہم آخری عشرہ قریب آ رہا ہے، کوشش کریں جو لوگ کر سکتے ہیں، ہر کوئی نہیں کر سکتا اس لیے سب کو نہیں کہہ رہے، مگر جو کر سکتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کریں، اعتکاف بیٹھیں، اپنی مسجد سے پرمیشن لے لیں. مسجد کے علاوہ گھروں میں نہیں اعتکاف ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں جی بچوں کے بھی کام ہے، گھر کی ذمہ داری ہیں، تو کیا ہم اعتکاف میں اٹھ کے جا کے گھر کے کام کرتے رہیں، یہ کرتے رہیں. لیکن ہر ایک عبادت ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جیسے عورتوں کے لیے فرض نماز جماعت سے جا کے پڑھنا یہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے، جو کر سکتا ہے کر لیتا ہے. اگر آپ کی گھر کی ذمہ داری ہے نا تو وہ بھی آپ کی عبادت ہے. ان کو فالتو نہ سمجھا کریں کہ یہ میرے اوپر ایسے ہی ایک بوجھ ہے، نہیں، وہ آپ کے لیے اجر کا باعث ہے. تو جیسے ہر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کی مجبوری ہے، اسی طرح ہر کوئی اعتکاف بھی نہیں بیٹھ سکتا. لیکن آپ کو وہی کام جو آپ کے روزمرہ کے ہیں، جو آپ کی ذمہ داریوں کے ہیں، بچوں کو دیکھنا، گھر کو دیکھنا، وہی آپ کے لیے عبادت بن سکتے. اور آپ جب ان کے اندر خاص طور پہ ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا اجر آپ کا بڑھ جائے گا. جہاں پہ آپ برتن دھو رہے ہیں، جھاڑو پھیر رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہیے. تو آپ بھی ذکر میں، آپ بھی عبادت میں سارا دن. دعائیں کرتے رہیے. دعائیں کرنا بھی آپ کو پتا ہے، دعا بھی جو ہے وہ بھی عبادت ہے. تو دل ہی دل میں دعائیں کرتے جائیے. اسی طرح کوشش کریں کہ آپ اشراق کی نماز پڑھا کریں. اشراق کی نماز یعنی نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس کے بعد بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا، تو اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. تو یعنی حج عمرہ آج کل کتنا مہنگا ہو گیا، ہر کوئی نہیں کر سکتا. کوئی کر سکے تو بہت اچھا ہے، لیکن ہر ایک نہیں کر سکتا اور بار بار تو نہیں کر سکتے. لیکن اس طرح سے آپ ایک حج اور عمرے کا اجر لے سکتے ہیں. وہیں بیٹھے رہیں جہاں پہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت صرف پڑھ لیں گے تو اتنا اجر ہے. اور اس کے بعد جب سورج ذرا اوپر چلا جائے، جیسے 9-10 بجے کا وقت ہے، سورج میں گرمی آ جاتی ہے اس وقت، تو یہ نماز چاشت کہلاتی ہے.
پھر اس وقت 2 4 6 8 جتنے بھی آپ نوافل ادا کر سکیں وہ ادا کیجئے، یہ بھی بہت اجر کا باعث ہے۔ کم سے کم دعائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کے اندر 360 جوڑ ہیں اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر جوڑ کے بدلے ایک نیکی کرے، یعنی یہ 360 ہے تو 360 نیکیاں کرنی چاہیے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ہماری کہاں طاقت ہے، ہم کیسے کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں کسی کے تھوک کو صاف کر دینا، راستے سے کسی چیز کا ہٹا دینا، یہ بھی نیکی ہے۔ یعنی ان کاموں کے ذریعے بھی انسان کو نیکی ملتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، مگر جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ آپ گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ آپ ہسبینڈ کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک نیکی ہے۔ کوئی آدمی باہر جاتا ہے کماتا ہے تو وہ بھی ایک نیکی ہے کہ رزق حلال کما کے لاؤں اپنے گھر والوں کے لیے، تو یہ سب نیکی ہیں۔ تو فرمایا اگر یہ ممکن نہ ہو کہ یہ نیکیاں کر سکو تو چاشت کی 2 رکعت تمہارے لیے کافی ہیں، یعنی آپ چاشت کی 2 رکعت پڑھ لیں گے تو 360 نیکیاں آپ کی ہو گئیں، ہر جوڑ کا صدقہ آپ نے دے دیا۔ اسی طرح سبحان اللہ نیکی ہے، الحمدللہ نیکی ہے، لا الہ الا اللہ نیکی ہے، اللہ اکبر نیکی ہے، امر بالمعروف نیکی ہے، نہی عن المنکر نیکی ہے۔ تو جو بیٹھے بیٹھے کچھ اور نہیں کر سکتے تو چلو اس طرح سے ہی نیکیاں اپنی کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح یہ چاش کی نماز آپ نے کم از کم 2 نفل پڑھ لیے۔ آپ جب سورج اوپر، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ فجر کے بعد بیٹھے ہیں اور سورج طلوع ہونے کے بعد آپ 2 رکعت پڑھیں، تو آپ جب 9 10 بج جائیں اس وقت بے شک پڑھ لیں۔ اس طرح ایک ریمائنڈر آپ لوگوں کے لیے ہے کہ چونکہ اس مہینے میں اکثر لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ضرور آپ لوگ بھی اپنی زکوٰۃ کا حساب کتاب کر کے کوشش کریں کہ جلدی اس کو نکال دیں۔ اور اگر آپ کے پاس کسی کی امانت پڑی ہوئی ہے، کسی کا مال پڑا ہوا ہے اور آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اچھا کبھی واپس کر دوں گی یا ہو سکتا ہے وہ مجھے معافی کر دے، تو کبھی یہ غلطی نہ کیجیے گا، فوراً لوٹا دیں، آپ کو نہیں پتا کہ کب موت آ جائے۔ آج کا جو ذکر ہے وہ ذکر ہے کہ جو آپ بہت دیر اللہ کا ذکر کرتے رہے نا، تو یہ صرف کلمات کہہ دیں گے تو بہت دیر ذکر کرنے سے زیادہ آپ کو، یعنی آپ کئی گھنٹے مصلی پہ بیٹھے ہوئے اور اللہ کا ذکر کریں تو یہ ایک تسبیح آپ یہ کلمات 3 دفعہ بول دیں گے تو اتنے کے برابر اجر مل جائے گا۔ کیونکہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد ہمارے پاس سے نماز کے لیے تشریف لے گئے اور میں اپنے مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز کے بعد دوپہر کے قریب تشریف لائے، یعنی جب سورج پورا اوپر ہو گیا ہوا تھا، تو میں اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اسی حالت میں ہو جس پہ میں نے چھوڑا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تمہارے سے جدا ہونے کے بعد یہ کلمات 3 دفعہ پڑھے ہیں، اگر ان کو اس سب کے مقابلے میں تولا جائے جو تم نے صبح سے پڑھا ہے تو یہ کلمات بھاری ہو جائیں گے، یعنی اتنے زیادہ ان کی ثواب ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ تو اتنا بڑا یہ کلمہ ہے، اس میں سبحان اللہ بھی ہے اور وبحمدہ بھی ہے۔ اسی طرح جو آج کی دعا ہے تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بس ہم یہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ سب کاموں کا انجام بخیر ہو جائے۔ ابھی جو گزر رہی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو چیز کا اینڈ اچھا ہو جائے تو وہ اچھی ہی ہے نا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ میرے سارے کاموں کا انجام اینڈ ان کا اچھا کر دیں، چاہے میری اپنی ذات ہے، بچے ہیں، گھر بار ہے، جو بھی چیزیں، جو بھی ہمارے مسائل ہیں نا، ان کا اینڈ بس اچھا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا، اور اللہ مجھے دنیا کی رسوائی سے بچانا۔
دنیا کی رسوائی دیکھیں، عزت جو ہے نا مال سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، تو اللہ دنیا کی ذلت سے، رسوائی سے بچانا، کہ دنیا میں عزتیں دیے رکھنا، وعذاب الآخرہ اور آخرت کے عذاب سے بچانا، بہت اچھی دعا ہے یہ بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کے کاموں کا انجام بخیر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔